کر دیجیے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بھوک کو دیکھا تو اس تناظر میں فرمایا کہ کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے، مومن صرف 1 آنت میں کھاتا ہے۔ کیوں فرمایا؟ ایک تو اس واقعے کی بنیاد پر، اور دوسرا جب اس نے کلمہ پڑھا مسلمان ہوا تو اس وقت 1 بکری کا دودھ پی کے بھی کہنے اللہ کے نبی میں رج گیا ہوں، میں سیر ہو گیا ہوں۔ یہ ہے برکت، یہ ہے ایمان کا تقاضا کہ جب ایمان لایا تو 1 بکری کے دودھ سے رج گیا، سیر ہو گیا، اور جب ایمان کی دولت سے محروم تھا تو 7 بکریوں کا دودھ پی۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ارشاد فرمایا، انسان کو دنیا میں جب بھی پرابلم آتی ہے، مشکل آتی ہے، وہ نہ کھانے سے نہیں آتی، کھانے سے آتی، کھانے سے آتی۔ سب سے پہلے انسان کون ہے؟ میرے اور آپ کے بابا، ساری انسانیت کے دادا حضرت آدم، اور میری اور آپ کی اماں حضرت حوا۔ ان کو جب مشکل پیش آئی، پرابلم پیش آئی، تو کھانے کی وجہ سے آئی، نہ کھانے کی وجہ سے نہیں آئی۔ آپ سب جانتے ہیں اللہ نے کہا یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس نہیں جانا، نہیں کھانا۔ لیکن شیطان ہے، اس نے ورگلایا، کھا لیا۔ اب کھانے کے بعد پرابلم پیش آئی، اگر نہ کھاتے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اب دیکھ لیجئے، جب تک نہیں کھایا تھا کہاں تھے؟ جنت کی سرزمین پر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا کہ کھانا نیچے کی طرف لے جاتا ہے، بلندی کی طرف نہیں لے جاتا۔ اگرچہ انبیاء کا مقام تو بہت بلند ہے، ان سے بلند تو کوئی ہے نہیں، لیکن نقشہ کیا بنایا کہ اس کھانے کی وجہ سے آسمانوں کی دنیا سے، جنت کی دنیا سے حضرت آدم علیہ السلام کا نزول زمین کے اوپر ہوا۔ دراصل اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ کھانا کوئی اعلیٰ صفت نہیں ہے، اعلیٰ صفت یہ تب بنتی ہے جب اللہ کے حکم کے مطابق کھایا جائے اور اللہ کے حکم کے مطابق رکا جائے۔ بنیادی طور پر کھانا حیوانی صفت ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو بڑے پیار سے سمجھاتے ہیں، اور ہمیں بھی اپنی اولادوں کی تربیت اسی انداز سے کرنی چاہیے۔ فرماتے ہیں بیٹا کبھی بھی معدہ بھر کر نہیں کھانا، سیر ہو کر نہیں کھانا۔ فرمایا جب تم سیر ہو کر کھاؤ گے تو سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ تمہاری فکر و شعور کی قوت سو جائے گی، فکر و شعور کی قوت سو جائے گی۔ اور آپ جب اس پر غور کریں گے تو انسان کی اعلیٰ صفات میں سے سب سے اعلیٰ صفت فکر و شعور کی قوت ہے۔ آپ سوچتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، آپ عقل والے ہیں، آپ دانا ہیں، تو لوگ مجھے اور آپ کو انسان کہیں گے۔ اور جب یہ قوت مفلوج ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کی مفلوج ہو جائے، تو اس کے لیے لوگ کہتے ہیں یہ دیوانہ ہو گیا، اس کو حلال حرام کی پہچان کوئی نہیں، اچھے برے کی پہچان کوئی نہیں، رشتوں کی پہچان کوئی نہیں، نفع نقصان کی پہچان کوئی نہیں۔ ایک قوت کے کھونے سے وہ انسانیت سے نیچے درجے پر چلا گیا۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں بیٹا معدہ بھر کر نہیں کھانا، ورنہ فکر و شعور کی قوت سو جائے گی۔ دوسرا جملہ ارشاد فرمایا اس کا دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ حکمت گونگی ہو جائے گی۔ حکمت گونگی ہو جائے گی، اس کا کیا مطلب؟ کہ زیادہ کھانے والا انسان جو کلام کرے گا اس کے کلام میں دانائی، عقل مندی اور شعور نہیں ہوگا، حکمت گونگی ہو جائے گی۔ تیسری بات فرمائی
فرمایا تیسرا نقصان یہ ہوگا کہ پیٹ بھر کے کھانے سے ایڑی سے لے کے چوٹی تک بدن کے اعضاء ڈھیلے ہو جائیں گے، سست ہو جائیں گے، تو کبھی بھی عبادت صحیح طرح سے نہیں کرے گا۔ آپ دیکھ لیجئے، کبھی انسان کو زیادہ بھوک لگی ہوئی اور بے خیالی میں کھانا زیادہ کھا لے، اس کو کھڑے ہونے پہ ہمت نہیں ہوتی، پھر عبادت کرنے کی ہمت، سستی چھا جاتی ہے، کاہلی چھا جاتی ہے۔ اور یہ سستی اور کاہلی ایسی ہیں کہ ان سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، دعا سکھائی ہے کہ ان سے اللہ کی پناہ مانگا کریں۔ سستی اور کاہلی اللہ کو بڑی ناپسند ہیں، اللہ کے حبیب کو بڑی ناپسند ہے۔ تو فرمایا کہ اگر زیادہ پیٹ بھر کے کھاؤ گے تو تمہارے اعضاء ڈھیلے ہو جائیں گے، سستی اور کاہلی چھا جائے گی، تو عبادت نہیں کر سکے گا۔ اسی لیے شفیق بلخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مومن کا پیشہ عبادت ہے، مومن کا پیشہ عبادت ہے، اس عبادت کی ایک شان ہے اور اس شان کی ایک دکان ہے اور اس دکان کا ایک سامان ہے۔ بڑا عجیب جملہ فرمایا، فرمایا مومن کا پیشہ عبادت ہے، عبادت کی ایک شان ہے، اس شان کی ایک دکان ہے اور اس دکان کا ایک سامان ہے۔ جب پوچھا گیا وہ سامان کیا ہے تو فرمایا اس دکان کا سامان بھوک ہے اور خاموشی ہے، بھوک ہے اور خاموشی ہے۔ اسی لیے دانشور کہتے ہیں نا کہ کم بولنا اور کم کھانا یہ مومن کی علامت، یہ مومن کی علامت۔ اس سے اللہ کے انسان قریب سے قریب تر ہوتا رہتا ہے، قریب سے قریب تر ہوتا رہتا ہے۔ بکرات نے اسی لیے کہا کہ لوگ درندوں کی طرح کھا کے، درندوں کی طرح کھا کے، جس طرح درندے کھاتے ہیں کھائی جا رہے ہیں، کھائی جا رہے ہیں، کھائی جا رہے ہیں، درندوں کی طرح کھا کے بیمار ہو کر ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم ان کو چڑیوں کی خوراک دیتے ہیں تو تندرست ہو کے اڑ جاتے ہیں، تندرست ہو کے چلے جاتے ہیں۔ گویا ہاتھیوں کی طرح کھا کے مریض بن کے ہمارے پاس آتے۔ بعض لوگ واقعی بہت کھاتے، بہت کھاتے، ان کے کھانے کو دیکھ کے خوف بھی آتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے اللہ نے ان کو بس پیدا ہی کھانے کے لیے ہی کیا، کھانے کے لیے ہی پیدا کیا۔ اور بعض لوگ اس ڈر کی وجہ سے بھی روزہ نہیں، بھوک ہے، کئی لوگوں کو دیکھا گیا جی روزہ اس لیے نہیں رکھ سکتے، بھوک بڑی لگتی ہے، بڑی بھوک لگتی ہے، تو یہ ڈر اور خوف ان کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ، سیرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک آدمی حاضر ہوا تو اس نے بھی ایسا ہی کہا کہ شاہ جی بڑی بھوک لگتی ہے، بہت زیادہ روزہ نہیں رکھا جاتا، کوئی ایسا طریقہ اسلام میں ہوتا کہ انسان کھاتا بھی رہتا، پیتا بھی رہتا، روزہ بھی چل جاتا۔ تو سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں ہاں ایک ایسا طریقہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، تو کھاتا بھی رہے، تو پیتا بھی رہے، تیرا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو بڑا خوش ہوا کہ پتہ نہیں کیا طریقہ بتانے لگے۔ فرمایا باہر چلے جاؤ نا، کسی سے جا کے تھوڑا سا پنگا کر لو تو وہ تجھے جوتیاں مارنا شروع کر دے گا، تو بس تو جوتیاں کھاتا رہے، کھاتا رہے، کھاتا رہے، اس کے بعد تجھے غصہ آئے گا تو غصے کو تو پیتا رہے، بس کھاتا رہے، پیتا رہے، تیرا روزہ نہیں ٹوٹے گا تیرا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو بعض لوگ بھوک کے خوف کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے، حالانکہ اس کے بارے میں ساری دنیا کے عقلاء اس بات پر متفق ہیں کہ بھوک انسان کے عقل و شعور کی قوت کو بڑھا دیتی، عقل و شعور کی قوت کو بڑھا دیتی، اور بھوک انسان کو زوال سے کمال کی طرف لے جاتی، زوال سے کمال کی طرف لے جاتی۔ قرآن حکیم کے اندر بھوک کا تذکرہ 4 مرتبہ آیا، 4 مرتبہ، اس کو عربی میں کہتے ہیں جو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو آزمائش بھی بناتے ہیں، ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف سے آزمائیں گے اور بھوک سے آزمائیں گے۔ اب یہ روزے کی بھوک آزمائش ہے، اگر ایک انسان اس کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کر عبادت کی صورت میں قبول کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر وہی اجر دیں گے جس کا حدیث کے اندر میں نے ذکر کیا کہ روزہ
میرے لیے میں اپنے ہاتھوں سے اس کو اجر دوں گا۔ اور 4 مقام پہ بھوک کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب نے کئی دن کا فاقہ بھی اختیار کیا ہے۔ آج مسلمان کو فاقہ آتا نہیں، فاقہ آنے کے ڈر سے پہلے ہی ہاتھ پھیلا لیتا۔ آپ بھیک مانگنے والوں کو دیکھیں، سائلین کو دیکھیں، آپ ایک کا انٹرویو کریں، پوچھیں کہ آپ کو کبھی فاقہ آیا ہے؟ بہت کم لوگ کہیں ہوں تو ہوں، ان کو فاقہ نہیں آیا، لیکن فاقے کے ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کھانا نہ ملے، ہاتھ پھیلا دیتے۔ لیکن وہاں کیا زمانہ نبوت تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 دن کا فاقہ نہیں، 2 دن کا فاقہ نہیں، 3 دن کا فاقہ، اور راستے میں ایسے بیٹھ گئے کہ کوئی گزرے گا صحابہ کرام میں سے میرا حال پوچھے گا۔ صحابہ گزرے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گزرے، عمر فاروق بھی گزرے، حضرت عثمان بھی گزرے، سلام کیا، گزر گئے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد گزرے تو دیکھا، اور دیکھتے ہی پہچان گئے۔ اب دیکھ لیجئے 3 دن کا فاقہ ہے، صحابہ گزرے، سوال نہیں کیا، ہاتھ نہیں پھیلایا، حضور نے خود پہچانا اور ہاتھ پکڑ کے سیدھا مسجد نبوی میں، اور وہاں جا کر اپنے گھر سے پوچھا کوئی چیز کھانے کے لیے ہے، آواز اندر سے آئی 1 دودھ کا پیالہ۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ منگوایا، اور منگوانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ کی ذمہ داری لگائی، وہ صفہ کے اوپر بیٹھنے والے وہ طلباء، ان کو پلائیے، سب کو پلایا، اور پیالہ پھر بھی بھرا ہوا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پلایا، جب انہوں نے پی لیا تو سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، پھر جا کر 1 پیالے کا دودھ ختم ہوا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 3 دن کا فاقہ ہے۔ خود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھیں، ایک دن روٹی پکائی، اور ایک روٹی پکانے کے بعد ایسے خیال آ گیا کہ پتہ نہیں بابا جان کا کیا حال ہوگا۔ یہ خیال آیا، اور وہ روٹی لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اپنی صاحبزادی کا استقبال فرماتے تھے، بوسہ دیتے تھے، احترام سے بٹھاتے تھے۔ بٹھانے کے بعد جب یہ بات بتائی کہ مجھے خیال آیا کہ نہ جانے آپ کا کیا حال ہوگا، تو میں نے ایک روٹی پکائی تھی، وہ آپ کے لیے لے کے آئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روٹی لی، اور لینے کے بعد لقمہ توڑا، اور لقمہ توڑنے کے بعد فرمایا بیٹی 3 دن کے بعد یہ پہلا لقمہ ہے جو آپ کے والد گرامی کے منہ میں جا رہا ہے۔ 3 دن کے بعد آپ اندازہ کریں، ہم اس نبی کے امتی ہیں جو 12 گھنٹے 18 گھنٹے کی بھوک سے گھبرا جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے ذریعے سے اس کے فائدے مجھے اور آپ کو سمجھائے کہ اللہ نے اس کے اندر کتنے فائدے رکھے ہوئے ہیں، کتنے فائدے رکھے ہوئے ہیں، دنیا کے فائدے، آخرت کے فائدے، صحت کا فائدہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھوک ایسی ہے کہ جو اللہ کی قربت کا بڑا ذریعہ۔ تو اس اعتبار سے اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم سمجھ کر اگر ہم خوش دلی کے ساتھ اختیار کریں گے تو اللہ قیامت کے دن اپنے ہاتھوں سے روزہ داروں کو کھلائیں گے بھی اور پلائیں گے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوش دلی کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔